شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے, اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. گے سے ہم بستری کرنا. گے کا ایک واقعہ مفتی طارق مسعود صاحب آج ہمیں بتائیں گے, اور ایسا رلا دینے والا واقعہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے زبانی گے سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو لیٹس سی اٹ. کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں, کھوپڑی میں. ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا, جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے, اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ, اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا, میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے. وہ اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے, ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی. انہوں نے مجھے پہچان لیا, دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی, کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پھر اب ڈانس ماس کروائیں گے, آدھے تمہارے آدھے ہمارے, جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا, ٹھیک ہے نا, کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی, بھائی یہ برے لوگ ہیں, ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ, تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے, کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نہیں جا رہا ان کے پاس, میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری, وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں اب ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طاری جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے. تو اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں
पहली मर्तबा किसी से ऐसी पहली मर्तबा ऐसी इज्जत मिली मुझे किसी से, और इस इज्जत देने में मौलाना का कोई मफाद, बोलो भाई, कुछ भी, बल्कि जिल्लत हो गई ना। लोग कहते हैं ख्वाजा सरा को बेटा बनाया हुआ है, और उस वक्त तो उसमें बेचारे में कुछ जनाना सी अलामतें भी थी, तो ख्वाजा सरा को क्या दे रहे हैं? इज्जत दे रहे हैं। क्या किसी ताजर पे मेहनत करो तो थोड़ा चंदा दे देगा मदरसे को, ऐसा ही है ना? और किसी अफसर पे मेहनत करो तो ताल्लुकात क्या हो जाएंगे? जब वो दीन पर आएगा तो इससे क्या फ़ायदा? इसको तो बाप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। भाई अपनाने से कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं, ऐसे सीने से लगाया उन्होंने, और मुझे सहरोज़े की जमात में अपने साथ लेकर गए, खिलाते थे, बड़ा ख्याल रखवाया मेरा। कह रहे उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाज़त ली। वो गुरु छोड़ते थोड़ी है, उनको पैसे वैसे दिए, जान छुड़ाई ना, वो भी ग़ुलामी की तरह निकलना पड़ता है। पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हज़ार रुपए, वहाँ से फिर निकल के 4 महीने उसमें भी ख्याल किया। तो फिर तबलीग के बुज़ुर्गों से मिला, फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये जनाना अलामतें ख़त्म हो। तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह, उस इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई। ये ऐसी NGO है मेरे भाई जिसको कोई भी NGO नहीं कहता, ना इनके कोई इश्तिहार आ रहे हैं। कितने लाखों लोगों को इस तरह से ये लेकर भी आए और उनके मसाइल भी हल किए, मगर ना कोई वीडियो बन रही है, ना कोई इश्तिहार आ रहा है। ये तो उसने खुद मुझे बता दिया ना, और उसने कहा ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। तो उसकी माशाल्लाह अब दाढ़ी निकल गई। उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं, अल्लाह से उम्मीद है कि मुकम्मल मर्द बन जाऊंगा मैं। तो ये है वो दावत जिसमें आपका कोई मफाद, बोलो, नहीं है। तो दावत के काम में जब तक इस दर्जे का इखलास नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी दावत में जान पैदा नहीं होगी। तो दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया एक वाकया। मौलवी था, ये था मौलवी, बहुत अच्छा। तो मुफ्ती साहब को उसने वाकया बताया कि मैं घर में पैदा हो गया तो ना भाई प्यार देता है, इज्जत देता है, ना बहन प्यार इज्जत देती है, ना माँ ना बाप। कहने का मतलब है बाप से उससे पिटाई भी हुई। वो एक दफ़ा जब इज्जत उसको मिलती नहीं थी तो उसकी मुलाकात हो गई गुरु से, जो नाच वगैरह करते हैं, डांस करते हैं, पैसे मिलते हैं। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे तुम रखो, आधे गुरु रखेगा। तो इज्जत भी खूब ठीक ठाक। तो उसने ऐसे ही किया। तो जब घर वालों को पता लगा उसके वालिद साहब को, तो उसने काफ़ी पिटाई की उसकी। तो उसके बाद उसने छोड़ दिया, ना गया। मौलाना तारिक जमील साहब वो आए उनके पास, उन्होंने इजाज़त ली कि मैं तबलीग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने तबलीग की। फिर उन्होंने कहा कि कौन जाएगा 4 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए अल्लाह की राह में तबलीग करने? तो इसने कहा कि मैं जाऊँगा। खैर वो उसके गुरु से उसने इजाज़त ली, वो चला गया। जब वो गया तो इस्तकबाल के लिए आगे साथ मुफ्ती आलम, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहने हुए हैं, इतने इज्जतदार लोग, और मुझे ऐसे बाहें खोल कर ऐसे मिले। और उसने जब जफ्फी डाली तो कहने लगे कि आप मेरे बेटे हो। तो कह रहा इतनी इज्जत मिली मुझे, इतनी इज्जत मिली। तो इतनी इज्जत इस्लाम ही देता है इंसान को। बेशक उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे सब्सक्राइबर उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली वो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्री के अंदर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।